لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبوط. اللہ جل شانہ نے انسانیت کو پیدا کیا کامیاب کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانیت کی ابتدا کی گئی. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ نے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. کتنے انبیاء آئے, جتنے محنت کی, بے شمار انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے رہے. لکل قوم ہاد, کوئی قوم ایسے نہیں تھی جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی نذیر یعنی نبی کو نہ بھیجا گیا ہو. ثم ارسلنا رسلنا تترا, ایک نبی جاتے نہیں تھے, دوسرے نبی آ جاتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ کے لیے اعلان ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کو نبی بھی بنایا گیا اور آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا گیا. اور انبیاء علیہ والسلام نبی تھے, رسول تھے, مگر ہمارے نبی کی دو شان تھی. ایک آپ نبی رسول بھی, اور دوسرا یہ کہ آپ خاتم النبیین تھے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں. اللہ نے یہ سلسلہ منقطع کیا. اب اس امت کے ذمے یہ کام لگایا گیا جو کام انبیاء علیہ والسلام کیا کرتے تھے. تو جس طرح انبیاء علیہ والسلام اللہ کے محبوب تھے, انبیاء علیہ والسلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے, اسی طریقے سے اللہ نے اس امت کو دعوت کا کام دے کر اس امت کو پسندیدہ اور اس امت کو سید الامم بنایا. جیسے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں, اس طریقے سے یہ امت بھی سید الامم ہے, ساری امتوں کی سردار ہے. سارے نبیوں کی کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ میرے نبی جنت میں تشریف نہ لے جائے. کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں داخل نہ ہو. جس طرح میرے نبی کا اعلان سارے نبیوں کے زمانے میں ہوتا رہا, دیکھو ایک نبی آنے والا ہے, ایک رسول آنے والا ہے, اگر وہ آ جائے تمہارے زمانے میں لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تو اس کی اتباع بھی کرنا اور اس کے اوپر ایمان بھی لانا, اپنی نبوت کو چھوڑ دینا. وہ نبی سید الانبیاء ہوں گے, امام الانبیاء ہوں گے, ان کی اتباع کرنا تمہارے اوپر فرض ہوگا. اس طریقے سے یہ امت بھی سید الامم بن گئی. کہ سردار والی امت بن گئی، کیونکہ اللہ نے اس امت کے ذمے
وہ کام لگایا جو انبیاء علیہم کے ذمے کام لگایا جاتا تھا. اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ایک صحابی ہے، یہ نبی نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ ابتعثنا اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ جل جلالہ کی غلامی میں ڈالے. جو انبیاء علیہم السلام کہا کرتے تھے، اور تو وہی امت کے پہلی صدی کے لوگوں نے، خیر القرون کے لوگوں نے وہی کام کر کے دکھایا جو انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے. اللہ کا وعدہ ہے اگر یہ امت اسی ترتیب پر کام کرے جو ترتیب انبیاء علیہم السلام کی تھی، تو اللہ کی غیبی مدد اللہ اس دنیا کے اندر بھی بھیجیں گے، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی اللہ اس امت کا معاملہ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کریں گے. ایک فرق کے ساتھ، ایک درجے کی کمی کے ساتھ، وہ نبی ہے، یہ امت نبی نہیں، مگر کام وہی ہے جس طریقے سے انبیاء کہا کرتے تھے لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس دعوت کے کام میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تو اللہ سے بدلہ چاہتا ہوں. اسی طریقے سے یہ امت بھی یہی کہے گی کہ ہم دعوت کے معاملے میں تم سے کوئی نہیں چاہتے. ہم سال کی جماعت میں جاتے ہیں، چلے کی جماعت میں، 3 چلے کی جماعت میں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہماری مدد کرو. ہم تو نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال اور جان کے ساتھ، جس طرح انبیاء علیہم السلام کی ترتیب ہوا کرتی تھی، اور جس طرح انبیاء دعوت دیا کرتے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. انبیاء علیہم السلام اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اکیلے اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کسی کا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کرنا چاہتے ہیں فوراً کر دیتے ہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ابتدائی جو آیتیں نازل کی گئی وہ یہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی عظمت کو بیان کرو. اور قرآن نے بار بار اللہ نے اپنے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اپنی عظمت کو، اپنی بڑائی کو بیان کیا. جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی بات کو ماننا آسان ہوتا ہے. جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی بات کو ماننا آسان ہوتا ہے. آج ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت ہے، دنیا کی بڑائی ہے، تو دنیا کے لیے جاگنا اور دنیا کے لیے مشقتیں برداشت کرنا آسان. اگر ہمارے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہو تو اللہ کے ہر حکم کو ماننا بڑا آسان ہوگا. اور اللہ کیسی قدرت والے، کیسی عظمت والے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. آسمان کو دیکھ کے فیصلہ کرو کہ کیسے اللہ کی عظمت نظر آتی ہے. زمین کو دیکھو، اللہ نے زمین کیسی بچھائی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانو. پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانو. اللہ ایسی قدرت والے، ایسی عظیم الشان. تو جس طریقے سے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اعلان کیا کہ ایک نبی آئے گا جو سید الانبیاء ہوگا، ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اپنی قوم میں، دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، میں تو اس کی خوشخبری سنانے کے لیے خوشخبری سنا رہا ہوں. اس کا نام احمد ہوگا.
اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، بے شمار نام، احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، عاقب بھی ہے، عاشر بھی، بہت سے نام ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن کی عجیب آیت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے آسمان کو بنایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، زمین کو بچھایا، اعلان نہیں کیا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، پہاڑوں کو گاڑا، اعلان نہیں کیا گیا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، ساری مخلوقات پیدا کیا، مگر ساری مخلوقات کے بعد بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو قرآن نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے انسانوں ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، وہ احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، بڑی بڑی مخلوقات بنا کر کبھی من اللہ کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، انسان نبی جی کے بارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین، مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم کو سید الانبیاء عطا کر دیا، واقعی ہمیں قدردانی ہونا جس کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی نواز دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے امت محمدیہ کو بھی نوازا، ایسا نوازا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو ایسا نہیں نوازا کیا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی، سارے مسلمان جو ہوں گے سارے نبیوں کے، ان کی جنت میں جانے سے پہلے صفیں بنائی جائے گی، صفیں بنائی جائے گی، اور پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی، صفیں بن رہی ہے، سارے انبیاء بھی اس صف کے اندر ہیں، سارے انبیاء کے ماننے والے بھی اس صف کے اندر ہیں، کتنی صفیں بنیں گی؟ 120، 3 چلنے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 120 ہوتے ہیں، اچھا یاد رکھنا، تو 120 صفیں بنی، اور نبی جی نے فرمایا کہ سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء بھی اس میں ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی وہ ہیں، اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو 40 صفیں ان انبیاء کی، ان کی اتباع کرنے والوں کی ہوگی، اور میرے ماننے والوں کی، میری امتوں کی جنت میں جانے والوں کی 80 صفیں ہوگی۔ کیسا اللہ نے اس امت کو نوازا نبی کی برکت سے۔ نبی نے فرمایا پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، قوم عاد کو، قوم ثمود کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، ان کا کوئی نسل نہیں ہے دنیا کے اندر، اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم برباد ہو گئی، پوری قوم ختم کر دی گئی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آتا ہے کیا تمہیں؟ اگر قرآن اس کا تذکرہ نہ کرتا کہ ایک قوم آئی تھی جس کا نام قوم عاد تھا، ایک قوم آئی تھی جس کا نام قوم ثمود تھا، اگر قرآن تذکرہ نہ کرتا تو دنیا کا کوئی مورخ بھی اس کو نہ لکھتا کہ یہ قوم عاد قوم ثمود کون تھی۔ قرآن نے تذکرہ کیا جس سے ہمیں پتہ چلا، مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اجتماعی طور سے عذاب دیا اور ساری کی ساری قوم کو برباد کر دیا۔ نبی جی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، نبی جی سجدے کے اندر ہے، میرے اور آپ کے خاطر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت بھی گناہ تو کرے گی، مگر میری امت کو، ساری قوم کو یکدم برباد نہ کر دینا، پوری قوم کے اوپر اللہ کا یکدم عذاب آ جائے، ساری قوم ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اے اللہ ایسا نہ کرنا۔ بہت دیر تک سجدے میں دعا کرتے رہے۔ صحابی کہتا ہے
کہ مجھے تو ڈر لگا اتنا لمبا سجدہ کبھی بھی نہ کیا، ہو سکتا ہے آپ کی روح تو پرواز نہ کر گئی۔ میرے آپ کے خاطر رو رو اللہ نے کہا یہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو کون باقی رہتا زمین پر؟ میرے نبی نے رو رو کر ہمارے لیے مسائل کو حل کر کے جس نبی کی ہم نے جس نبی کے دین کی ہم نے ناقدری کی، جس نبی نے اپنے چچا کو شہید کروایا، میرے باپ میرے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ چچا کا اور والد کا ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ چچا سنو ابھی ہی باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے چچا کو بھی دین کے خاطر شہید کروا دیا اور کیا چاہیے؟ چچا بھی شہید ہو رہے دین کے خاطر۔ آج وہ ہمارے گھروں پہ دین دھکے کھا رہا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ ابو جہل کو ہم برا کہتے ہیں، ابو لہب کو برا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے میرے نبی کو دھکا دیا۔ کیا آج مسلمانوں کے گھر پر نبی کی سنتیں دھکے نہیں کھا رہی؟ ہمارے گھروں میں صبح سے شام تک ہم دیکھیں کون سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے نبی کو خوشی ہوتی ہوگی؟ صبح سے شام تک دنیاوی معاملات ہمارے گھروں پہ ایسے چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کیا غضب ہے! جس نبی نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا، قرآن نازل ہوتے ہوں گے، امت بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا رجسٹر بالکل خالی ہوگا۔ کیا گناہ نہیں کیے؟ نیکیوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں اور برائیوں کے رجسٹر بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ اگرچہ ان سے ہوا بشریت کی وجہ سے، مگر توبہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ نوازا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہم زد لامتی، اللہم زد لامتی۔ اے اللہ تیرے خزانے میں تو نیکیوں کی کمی نہیں ہے، اے اللہ اپنے خزانے سے میری امت میں اور زیادہ اضافہ کر دے، ایک نیکی کر، ایک نیکی یہ امت کرے اور تم اے اللہ ان کو اور زیادہ 10 سے زیادہ نیکیاں عطا فرما دے، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اے نبی جی بس کرو، ہمیں تو نبی کے رونے پہ افسوس نہیں ہوتا، ہم تو نبی کے رونے کے اوپر کو پرواہ نہیں کرتے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہماری برادری کہتی ہے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے خاندان والے کہتے ہیں۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے کہا جاؤ نبی، حضرت جبرائیل بھاگتے ہوئے جاؤ اور میرے نبی کو تسلی دے دو کہ اب تمہاری امت ایک نیکی کرے گی اور میں اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں دوں گا۔ میرے نبی نے پھر بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ تیرے خزانے میں نیکیوں کی کیا کمی ہے؟ اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ نے تیسری آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر میں ایک نیکی کے بدلے میں نیکیاں دے دوں گا قیامت کے دن۔ اے اللہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ جبرائیل امین 4 دفعے آ گئے اور کہا اللہ نے پیغام بھیجا
ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ ایک نیکی کے بدلے میں بے شمار بغیر حساب کتاب کے اللہ نیکیاں دے دیں گے. یہ کس کی برکت سے ہوا؟ بھائیوں وہی دین آج ہمارے آنکھوں کے سامنے بٹ رہا ہے. کبھی ہم نے کوئی اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے کبھی رات کا کھانا چھوڑا امت کے لیے کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جاوے. میں نے شروع میں کہا اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میں نے تم کو اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ میں تم کو عذاب کے اندر مبتلا کروں. میں نے تو اس لیے پیدا کیا تم کو تاکہ تمہارے لیے ہمیشہ کی جنت کو میں فیصلہ کروں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تھوڑا سا صبر کر لو, برداشت کر لو, اللہ کے احکامات کو مان کے آ جاؤ. اس کے بعد دیکھو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے. آؤ تو جاؤ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. دوڑ لگاؤ مغفرت کی طرف, دوڑ لگاؤ اللہ کی جنت کی طرف. صحابہ نے دوڑ لگائی, ایسی دوڑ لگائی. اب قیامت تک جتنا دوڑنے والا بھی دوڑے مگر وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا جہاں پہ صحابہ پہنچ. تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی نوازا اور کہا گیا کہ دیکھو یہ امت دعوت کا کام کرے گی تو کیا, اور اللہ نے نبی کی برکت ہی سے اس کو دعوت کا کام عطا کیا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. دنیا کے اندر بھی اللہ کی مدد آئے گی اور قیامت کے دن بھی اللہ وہی معاملہ کریں گے کہ یوم الاشہاد میدان محشر کو کہتے ہیں, وہاں پر بھی اللہ اس کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ کرے گا. تو بھائیوں اللہ نے ہم سب کو ایک دعوت کا کام دیا, اس کی ہم قدردانی کریں. ہمارے بڑوں نے جس طرح ہمیں دعوت کا کام دیا یہ امت کے اوپر امانت ہے. ہم نے اپنے آگے والوں کو اسی طرح سے پہنچانا ہے جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے ہم تک منتقل کیا ہے. کوئی اس کے اندر آگے پیچھے کا معاملہ نہ ہو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. جو امانت ملی ہے اس کو دوسروں تک اسی طرح پہنچائے جس طریقے سے پہلو نے پہنچایا. اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے. تو کیا خیال ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ. دعوت کے اللہ نے ہمیں نبی کی برکت سے بڑے انعامات دیے. ان میں سے سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ دعوت والا کام ہے. دعوت والا کام اللہ نے نبی کی برکت سے دیا, آپ کے خط نبوت کی برکت سے دیا. ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ دعوت کے کام کے ساتھ زندہ رہیں گے. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ بڑے ہماری 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں, سال کی تشکیل کرتے ہیں. ہمارے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے. ورنہ قرآن نے تو جو تشکیل میری اور آپ کی ہے وہ کیا کی ہے؟ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری پوری زندگی یہاں تک کہ موت بھی اللہ کے لیے. 4 مہینے کا ذکر ہے اس میں. ہم بہت دور چلے گئے, دعوت کے کام سے بہت دور چلے گئے. اس لیے ہمارے بڑے ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں سے روزہ لگا لو, سال کے اندر چلہ لگا لو اور یوں کر لو. مگر اصل تشکیل جو قرآن کی ہے وہ تو یہی ہے, اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ساری زندگی اور موت بھی اللہ کے حوالے, کیونکہ اللہ نے ہمارے مال جان کو خرید لیا, یہ ہمارا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا, ذرا تھوڑی توجہ کے ساتھ.
ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عمران. کیا نام تھا؟ عمران. تو ان کے کیا بچہ پیدا ہونے والا تھا. ان کی بیوی نے یہ کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. بڑی عجیب بات ہے. ان کی بیوی نے مشورہ دیا اپنے شوہر کو اللہ کرے کہ یہ بچہ پیدا ہو، پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ محررا فتقبل منی، اس کو دین کے کام کے لیے ہم آزاد کر دیں گے، دنیاوی کوئی کام نہیں کروائیں گے. کیا کریں گے؟ دین کے کام کے لیے. اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، سنیے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جس کو وقف کر دیا جاتا تھا دین کے کام کے لیے، اور اس نے شادی نہیں کرنی، راہب بن جاتے تھے اور دنیا کے لیے نہیں جاتے تھے، بس اللہ ہی اللہ کرتے تھے. صحیح ہے. مگر ہمارے اسلام کے اندر کیا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جائیں، یہ ہمارے مذہبی اسلام کے اندر نہیں. بہرحال اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچہ جو ہونے والا ہے اس کی ہم نظر مان لیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو دین کے لیے وقف کر دیں گے، یعنی دنیاوی کوئی کام نہیں کروائیں گے. شوہر نے کہا ٹھیک. شوہر نے کہا ٹھیک. اللہ نے ایک نظام چلانا تھا. وہ کیا ہوا؟ بچی پیدا ہو گئی. بچہ نہیں ہوا بلکہ بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم تھا. جس کا نام حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ خالو تھے. اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو بچہ سمجھ کر نیت کی تھی کہ اس کو ہم دین کے کام کے لیے وقف کر دیں گے، یہ تو بچی پیدا ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ اس زمانے کے اندر نبی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا اب بچی پیدا ہو گئی، اس کو بھی تم کیا کر دو؟ محررا، دین کے کام کے دین کے لیے آزاد کرو. بیت المقدس کے اندر کمرہ بنا دیا گیا، وہاں پہ وہ رہتی تھی. قرآن میں ان کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا. بغیر موسم کے اللہ پھل دیتے تھے. کیوں؟ دین کے کام کے لیے آزاد. خدا کی قسم اگر میں نے اور آپ نے بھی نیت کر لی کہ ہم نے دین کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، دنیا والے بھی دیکھیں گے اللہ کی کیسی مددیں آئیں گی. کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھوکے مرتے تھے؟ کیسا نوازا جاتا تھا ان کو؟ کیا میرے نبی نے نبوت ملنے کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ نبوت سے پہلے تو آپ ملک شام گئے تجارت کا مال لے کر، مگر نبوت کے بعد ایک دن بھی تجارت نہیں کی. کیا اللہ نے نہیں دیا؟ تو مریم کے بارے میں قرآن نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام تو خالو تھے. اس زمانے میں خالو مطلب کہ وہ جایا کرتے تھے ان کے پاس. یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ یہ انگور کہاں سے آیا؟ اس وقت تو یہاں پر انگور ہے ہی نہیں فلسطین میں. ھذا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. جو چیز بھی ہوتی اللہ کی طرف سے. کیوں؟ یہ کیا تھی؟ محررا فتقبل منی. ان کے والدین نے ان کو دین کے کام کے لیے آزاد کر دیا. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، ذرا توجہ، جو بھی اپنے آپ کو وقف کر دے دین کے کام کے لیے. وقف کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دنیا نہ کمائے، شادی نہ کرے، دکان پہ نہ جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے کام کرے مگر دین کو سامنے رکھتے ہوئے کرے. اللہ اس کو ایسے ہی کریں گے جیسے کہ حضرت مریم کے ساتھ اللہ کی مدد آئی. ہم نیت تو کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، پھر دیکھیں اللہ کیسے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. آج تو ہم دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر اور ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں. بڑے کہتے ہیں 2.5 گھنٹے دو ہمیں، ہم 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے، کیا مطلب؟ ہم دنیا کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں. تھوڑا سا دین کے لیے وقت نکال. اگر ہم نے اپنے آپ کو محرر بنا دیا،
دین کے لیے وقف کر دیا. پھر میں دوبارہ عرض کروں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. جس طرح حضرت مریم نے کیا، شادی نہیں کی، ولد اس امت میں نہیں ہے، اس امت میں تھا. ہماری امت محمدیہ میں نہیں ہے. ہماری امت محمدیہ میں شادی بھی کرے گا اور کاروبار بھی کرے، سب کچھ کرے، مگر کرے گا کس طرح کہ اپنے آپ کو دین کے اوپر وقف رکھتے ہوئے باقی کاموں کو وہ کرے اور باقی کاموں کو دوسرے نمبر پر کر دے، اور پہلے یہ جذبہ ہو کہ میں تو دین کے کام ہی کے لیے ہوں. پھر دیکھیں اللہ کی کیا، آج تک ہم نے یہ سمجھا کہ ہم تو دنیا کے کام کے لیے ہیں، دین کا کام تھوڑا تھوڑا سا کرتے رہیں گے اور اتنا کریں گے کہ ہماری دکان پر کوئی اثر نہ پڑے، اتنا کریں گے کہ ہمارے گھر پہ کوئی اثر نہ پڑے. نہیں، ہم تو دین کے کام کے لیے وقت. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ قرآن نے بیان کیا. محررا فتقبل منی، یہ اللہ تو قبول بھی کر لے جو ہم نے وقف کرنے کی نیت کی. ہم بھی دعا کریں، اے اللہ آج کے بعد سے میں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کرتا ہوں. پھر اس میں سے وقت نکال کر میں دنیا کے اندر بھی چلے جاؤں گا، اس میں سے وقت نکال کے شادی بھی کروں گا، اس میں سے وقت نکال کے سب کچھ بھی کروں گا. رہبانیت اب اسلام رہبانیت والی زندگی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جانا. بات واضح ہوئی. ہاں، 3 صحابی آئے نبی جی کے پاس. ہاں، حضرت نبی جی گھر پہ نہیں تھے، اما عائشہ سے ملاقات ہو گئی پردے کے پیچھے. نبی کی رات کیسی تھی، نبی کا دن کیسا تھا؟ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں تو اب دن بھر روزے رکھوں گا. ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا. ہاں؟ نبی جی آئے، اما عائشہ نے کہا ایسے فلا آئے تھے. انہوں نے یہ کہا نبی تو نبی ہیں، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم تو مجاہدہ کریں گے، ہم تو قربانی کریں گے، یہ کریں گے. نبی جی بڑے ناراض ہو گئے. بلایا ان کو اور تنبیہ کی کہ تم مجھے نہیں دیکھتے میری سنت کو؟ میں نے شادی کی ہے، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا، رات کو جاگتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں. تو بھائیوں، آج میں اور آپ سب مل کر نیت کر لیں کہ ہم دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. پھر دیکھیے اللہ کی کیسی غیبی مددیں آئیں گی. کریں گے انشاءاللہ. دنیاوی کام کریں مگر دنیا کو دین کے تابع کر کے ہم کام کریں گے. صحیح. اب اس کے لیے کراچی کا ایک اجتماع آ رہا ہے. کب ہے یہ؟ کتنے دن باقی رہ گئے؟ تقریباً 20 دن باقی رہ گئے. ہاں، تو اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ اللہ نے یہ ایک اجتماع دیا ہے. اگر دنیا کے اندر ایک اجتماع بھی قبولیت ہو گئی، اللہ امت کی کایا کو پلٹ دے گی. کایا پلٹ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اجتماع کیا تھا. لیلۃ العقبہ کے اندر ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لے گئے، مکے کے اندر تھے. مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کیا کرتے تھے. مدینے کے اندر سے تو آپ نے ایک دفعہ حج کیا، مگر مکی زندگی میں آپ نے ہر سال حج کیا. تو اگرچہ حج تو فرض ہوا مدینے میں جا کر، مگر حج کے لیے آپ ہر سال جاتے تھے. ایک گھاٹی کے اندر چند مدینے کے لوگ آئے، بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب ابن عمیر کو بھیج دیا، تم جا کر مدینے میں محنت کرو. کیا کرو؟ مدینے میں جا کر محنت کرو. آپ کے بعد بھی تو کراچی میں کتنی جماعتیں آئی ہیں؟ 300 کے قریب محنت کر رہی ہیں کراچی میں. کن کن مسجدوں کے اندر جماعتیں ہیں بھائی؟ بہت جماعتیں، 300 کے قریب جماعتیں ہیں کراچی میں. مصعب ابن عمیر کو نبی نے بھیجا جماعت اور کہا کہ جاؤ محنت کرو وہاں پر مدینے میں. انہوں نے محنت شروع کر دی. آئندہ سال وہ جب آئے ہیں، 1 سال کے بعد وہ 72 آدمیوں کو لے کر آئے.
اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، اور اپنے پورے سال کی کارگزاری سنائی۔ کس نے؟ حضرت مصعب ابن عمیر نے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے یوں گشت کیا، یوں گشت کیا، یوں گشت کیا، یا رسول اللہ میں نے جو کچھ کیا یہ حاضر ہے، ہم بھی اس طرح گشت کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو گئے تھے، وہ ملے ہی نہیں۔ رات کو ہم گئے تھے، وہ ایک صاحب کہنے لگے ایک دوسرے صاحب سے جس کے ساتھ گشت کر رہے تھے، کہنے لگے ثواب تو ہمیں ملا مگر آدمی کوئی نہیں ملا۔ جس وقت آدمی ملے اس وقت ہمیں جائیں۔ دکان جس وقت کھلتی ہے اس وقت آدمی جاتا ہے، اس کو معلوم ہے دکان صبح 11 بجے کھلتی ہے، میں 7 بجے تو اس کی دکان پہ نہیں جاؤں گا، 7 بجے جاؤں گا۔ آدمی جس وقت گھر پہ ملے گا اس وقت اب اس کے گھر جانا ہے۔ ہم تو کہتے جی اصل سے عشاء ہمارا وقت ہے، اس کے اندر کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو جب بھی ٹھیک۔ ہاں ثواب تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے مگر بندہ نہیں ملے گا اس وقت۔ تو مصعب ابن عمیر نے عملی طور سے کارگزاری سنائی۔ ہم بھی عملی طور سے، بڑوں نے یہ کہا کہ 4000 جماعتیں بنانی ہے۔ کتنی؟ ابھی آپ کو معلوم ہے کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 300۔ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، اتنا بڑا کراچی۔ بڑوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، بڑوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا۔ اگر ہر مسجد والے ایک ایک جماعت دے دیں تو ہماری مسجد کراچی کے اندر 6000 سے زائد مسجد ہے، جہاں پہ کام ہوتا ہے ٹھیہ مسجد ہے، 6000 جماعتیں بن سکتی ہیں۔ تھوڑی سی کوشش اور محنت کرنے کے اوپر اللہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا جذبہ ہے۔ نبی جی کے زمانے کے اندر 10 مرد عورتوں نے قسمیں کھا لی تھی، ہم مر جائیں گے اسلام قبول نہیں کریں گے، پہاڑ کے اوپر سے کود جائیں گے، سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے مگر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں نے جب اللہ کو منا لیا، محنتی کی، کوششیں کی، اللہ نے ان سب کو اسلام میں داخل کر دیا۔ کوئی مشکل نہیں۔ وہ زمانہ بڑا سخت تھا، ہمارا زمانہ بڑا نرم ہے، بڑا آسان ہے، جس سے بھی بات کرو وہ قبول کرنے کے لیے تیار۔ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر بتوں کی عبادت کر رہے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر، کیا کوئی ہے اس وقت مسلمانوں میں سے یا دوسرے کی جو بیت اللہ کے اندر بت پرستی کرے؟ کوئی خواب میں دیکھے عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی یا گھر پر کوئی کہہ رہا ہو بیت اللہ کے، تم بیت اللہ پہنچ گئے، خواب میں دیکھ رہا ہے بت رکھا ہوا ہے، تم اس کی عبادت کر لو، وہ کہے گا بھائی میری جان چھوڑو، 10 لاکھ روپے دوں گا، وہ کہے گا تم مجھ سے 50 لاکھ روپے لے لو، یہ حرکت میں نہیں کر سکتا، غلط کہہ رہا ہوں۔ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر، بیت اللہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کا نظام وہاں سے چل رہا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بت کی عبادت ہو رہی ہے۔ مگر جب قربانی چلی ہے اور قربانی صحابہ نے دی ہے تو ایسے ایسے لوگ، ہاں ایسے ایسے لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، اللہ نے ان سب کو اسلام میں داخل کیا۔ کس وقت اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ کیا 5 منٹ پہلے کوئی بتا سکتا تھا کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہو جائے گا؟ 5 منٹ پہلے بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے۔ خالد بن ولید جس کا عزم یہ تھا کہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، ایک ایک کو ختم کر دینا ہے، خالد بن ولید اور 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو رہے ہیں احد کے میدان میں، اس کے اندر بڑا کارنامہ خالد کا بھی تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا 5 منٹ پہلے کہ خالد جیسا سخت آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ ہند کے بارے میں، ہندا کے بارے میں، ابو سفیان کی بیوی فتح مکہ کے موقع پر جب اعلان کیا ابو سفیان نے، حالانکہ ان کے دل کے اندر اسلام کی حقانیت تو پہلے آ چکی تھی، جب ہرقل بادشاہ کے پاس گئے تھے جبھی سے وہ کہنے لگے یہ تو ہو کے رہے گا، مگر ظاہری طور سے اس نے قبول کیا اسلام کو کب؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ ان کی بیوی نے ان کو کہا تم کیسے مرد ہو؟
تم مرد ہو عورتیں ہو تم نے تو میرے ساتھ عزم کیا تھا سب کچھ ہو جائے گا، اسلام قبول نہیں کریں گے. میں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی. ہاں کس نے کہا؟ انسان نے کہا. پھر کیا ہوا؟ دنیا والوں نے دیکھا ایسی سخت عورت بھی اسلام میں داخل ہو رہی. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ کراچی کا اجتماع اللہ کی یہاں قبول ہو جائے اور ساری انسانیت کو اللہ ہدایت. بہت صدیوں سے لوگ جہنم کی طرف دوڑے جا، کوئی ان پہ رونے والا بھی نہیں. دھڑا دھڑ لوگ جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں. کوئی منتیں کرنے والا، کوئی خوشامدیں کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے تڑپ جائے، اے اللہ جہنم میں تو بہت ہو گئے، اے اللہ تو سب کا رخ موڑ کر تو جنت کی طرف فرما دے. تیرے نبی نے یہ تو کہا تھا جس پر ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان سارے لوگوں کے قلوب ہے. یقلبوہا کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتے ہیں موڑ دیتے. اے اللہ تو بس فرما دے اب تو، اے اللہ ساری انسانوں کے قلوب کو اے اللہ اسلام کی طرف پھیر دے. اے اللہ تو سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما دے. اور جو دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں جو مسلمانوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہاں حساب کے جملے اللہ ان کو بھی اسلام میں داخل کریں گے. ہاں سوئیں گے صبح اٹھیں گے، 5 منٹ پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا دنیا میں نقشہ بدلنے والا. عمر جیسا آدمی اسلام قبول کرے گا، خالد بن ولید جیسا اسلام میں آ جائے گا، اکرما جیسا آدمی جس کے باپ نے ہمیشہ نبی جی کی مخالفت کی. کائنات کا سب سے بڑا دشمن اسلام کا فرعون دوسرے نمبر پر تھا، ابو جہل پہلے نمبر پر ہے. اس کا بیٹا اس کی بیٹی مسلمان ہو رہی ہے. کوئی یہ معاملہ یہ معمولی تھا نہیں تھا قربانی کے اوپر. تو آج میں اور آپ 2-3 باتوں کی نیت کریں. ایک یہ نیت کریں کہ آج کے بعد سے ہم نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون کرے گا بھائی؟ دوسری بات یہ نیت کیجئے کہ روزانہ کم از کم 2 رکعت پڑھ کر 20-25 آدھا گھنٹے تک خود دعا مانگے، اے اللہ تو انسانیت پہ تو رحم فرمائی دے. کریں گے انشاءاللہ. اور کم از کم اجتماع تک 20 دن کہہ رہے باقی رہے، 20 دن ہم اپنی چھٹیاں لے لیں. ہاں حضرت مولانا انعام صاحب فرماتے تھے کہ اجتماع کیا ہے؟ اجتماع یہ ہے کہ ایک لڑکی کا ایک لڑکے کی وہ شادی کیا ہے؟ ایک لڑکا کا لڑکی کے ساتھ جوڑ بٹھانا ہوتا ہے جو پہلے سے طے ہے اللہ کے یہاں. ہاں مگر اس کے لیے دونوں خاندان والے مشورے کرتے ہیں، دونوں خاندان والے چھٹیاں کرتے ہیں. عورتیں کہتی ہیں بچی کی شادی کو 10 دن رہ گئے، اب چھٹی تم نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ اور اجتماع کیا ہوتا ہے؟ ساری انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. آج ساری انسانیت اللہ سے دور ہو گئی، ساری انسانیت اللہ سے دور ہو گئی، ساری انسانیت کا رخ موڑنا ہے، ساری انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. تو یہ 20 دن باقی رہ گئے. ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ 20 دن اپنے مسجدوں کے اندر ہم اپنے آپ کو مشغول کر دیں گے. اللہ یہ کہ کوئی جیسے میں نے آج کیا تھا بہت مجبوری میں کہیں جانا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے جا کر پھر مسجد میں آ جائیں. ایسا کون کریں گے انشاءاللہ؟ بھولیں گے تو نہیں وہاں جا کر. ہاں کریں گے. 20 دن مسجد میں دے دیں گے انشاءاللہ. ہر مسجد والے کم از کم ایک جماعت تو ضرور بنائیں. یہ کم از کم کی بات ہے. 2, 3, 4, 5 جماعتیں بچ جائے. سارے مسلمانوں کا علاقہ ہے. یہ نہیں کہ ہماری مسجد سے 2 جماعتیں نکل گئی، باقی کتنے رہ گئے؟ ہاں سب کی ضرورت ہے دین پہ چلنا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردوں کو بھی لگائے، عورتوں کو بھی لگائے. عورتیں بھی فکر مند ہوں، بچے بھی فکر مند ہوں. اجتماع ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اجتماع ہو رہا ہے مسلمانوں کا. عورتیں بھی فکر مند، مرد بھی فکر مند، بچے بچوں کو فکر مند کریں. کیا ہو گیا؟ آپ تم کھیلنے نہیں آئے؟ ابا جی بتا رہے تھے کہ جی اجتماع ہونے والا ہے. اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ساری انسانیت پہ آ جائے، اللہ کا غضب کے دروازے بند ہو جائے. بچوں کو فکر مند کر رہے،
عورتوں کو فکر مند کر رہے، ایک فضا بن جائے۔ واقعی اللہ کیا کوئی عجب نہیں۔ وہاں صاحب فرما کے گئے تھے کہ اجتماع ہوا حج کے موقع پر، محنت ہوئی، مصعب ابن عمر پہنچ گئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، نبی بھی گئے، محنت کرتے کرتے 13 سال کا وقت کبھی گزرا ہے، اور آپ نے سے وہاں پر حج کیا، اور حج کرنے کے بعد کتنا مجمع جمع ہوا؟ 1,24,000۔ کتنا ہوا؟ کم ہو گئے 1,24,000۔ نبی جی نے فرمایا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، حاضرین غائبین تک پہنچا دیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، دنیا کے اکثر ممالک کے اندر دین اسلام پھیل گیا۔ غلط کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا زور لگا دیں۔ ہمارے اجتماع میں 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، کیا وہ اجتماع قبول ہوا؟ اللہ کی یاد تو یہ ہے کہ جو کچھ نبی اور صحابہ کے دور میں ہوا، اللہ اس کو معیار بنایا، تو وہ اجتماع قبول ہو کر امت کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا کراچی کا اجتماع ہمارا کیا یہ ذریعہ نہیں بن سکتا؟ بشرطے کہ ہمارے جذبات وہی ہوں جو جذبات صحابہ کے تھے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، اللہ دل کی کیفیات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے جذبات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا تو جذبہ یہ ہے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارا تو جذبہ یہ ہے، امریکہ والے، آسٹریلیا والے، افریقہ والے، اے اللہ سبھی کو تو ہم ہدایت دے دے۔ جتنے برے صغیر میں جتنے لوگ ہیں، اے اللہ سبھی کو تو ہدایت دے دے، کوئی ایک بھی نہ بچے۔ جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے، اے اللہ تو سب کے لیے فیصلہ کر۔ کراچی کا اجتماع ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو جتنا کرے گا اللہ سے اتنا پالے گا۔ یہ نہیں ہے فلاں نہیں کرتا میں کیوں کروں، وہ نہیں کرتا میں تو پتہ نہیں اگلا اجتماع ہماری زندگی میں آوے نہ آئے، خوب اللہ سے کر لیں۔ یہ 20 دن آخر کے رہ گئے، اس کے اندر خوب جان مارے، خوب محنت کرے، ہر ایک کے پاس جا کر اس کی منتیں خوشامدیں کریں گے اور سب کو قبول کروائیں اللہ سے۔ رات کو مسجدوں میں قیام کریں گے، دن میں محنت کریں گے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے نام لے لے کر دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد والے 2 3 4 جماعتیں دیں گے۔ اب بس درخواست یہ ہے جتنا جم کے بیٹھے رہے، اب تشکیل بھی ہوگی، تشکیل کے اندر سب جم کے بیٹھے، اللہ سب کو پورا اجر دیں گے۔ اب نقد صبح سے کون کون چل رہا 4 مہینے کے لیے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اجتماع کے عنوان پہ نکلنے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ تو صبح سے چلے 4 مہینے کے لیے جو جانے والے جن کا ارادہ ابھی ہوا، ذرا جلدی سے کھڑے ہو کے اظہار فرما دیجیے۔ فرمائے بھی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، فرمائے نقد فرمائے بھی۔